बात की मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बाकी अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है कि जहर किसने दिया। सुनो तरफ आपको ये देखें, ये रस्सियां फेंकी गई हैं और दिखाए क्या जा रहे हैं सांप। मतलब कोई पूछे मिर्जा को सुनने वाले, जो मिर्जा को मिसाल तौर पर ऐसा सुन रहे हैं यूं, ठीक है, मिर्जा को सुन रहे, कोई आदमी ना ऐसे उनके आगे ऐसे हाथ हिलाए, उनको ऐसे झंझोड़े, जगाए, जागो, इसके शहर से बाहर आओ, देखो जरा। क्या अली हसन नकवी ने पूछा था कि जहर किसने दिया है, किसने नहीं दिया? बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है, वो बातें किए चला जा रहा है जिनकी कोई तुक नहीं बनती, आप समझे। लेकिन आप देखें आगे, फिर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बाकी अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि जहर किसने दिया। और मैनू पूछना नहीं किसने दिता है, और मैनू पूछना नहीं किसने देता है। कोई समझे हैं बात को, नहीं समझे? अच्छा, मैं याद दिलाऊं ना मिर्जा जी को, मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर बात कही है। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो कहते हैं ना कि जी पर्दे डालो। फिर मजीद आगे कहते हैं ए कहते ने ए गल्ला करनी नहीं चाहिए। फिर मजीद आगे कहते हैं वैसे तो ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए कहते हैं बातें करना ही नहीं चाहिए। मिर्जा जी आप छुपा रहे, आप तो ना छुपा रहे, आपसे ओ मैनू पूछना नहीं किसने देता है, और तुझसे पूछे नहीं तो तू बता क्यों रहा भाई। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल। वसवसा दिया और कह रहा मुझसे पूछो नहीं, ठीक है। आगे देख, मैं सिर्फ यही कहूंगा जो बेनिफिशियरी है उन्होंने दिया है, ठीक है। रवायतों में तो नाम आते हैं, हजरत मुआविया का नाम भी आता है और यजीद का नाम भी आता है। हम उनकी इस्नादी हैसियतों पर बहस नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं ये अल्फाज जरा आप देखें, हम उसको कंफर्म नहीं करते जब तक हमारे पास सबूत ना हो। अब जरा एक एक जुमले पर गौर, मैनू पूछना नहीं, ठीक है, मैंने बताया कि भाई तुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। अब मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारा 17वां सवाल, सही रिवायात की रूह से हमें मिर्जा जी से पूछ के ला कर दें हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कैसे हुई थी। सही रिवायात की रूह से हमें यह ला कर दें कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चाहे तबई इंतकाल हुआ हो, चाहे आप शहीद किए गए हो, हमने आप पर छोड़ा, आप हमें सही रिवायत की रूह से ला कर दें। सनदन मतनन रिवायत सही होनी चाहिए जिससे पता लगे हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तभी इंतकाल हुआ या आप शहीद हुए, कोई भी सूरत हो वह मिला कर दें। या बात समझ रहे? ठीक है। उसके बाद मिर्जा जी ने कहा मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बाकी अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है। अच्छा, मिर्जा जी को हम कहें मिर्जा जी ऐसा हमारी तरफ देखना, हमारी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के। अगर हमारे सामने हो तो ना मिर्जा जी से बोलते हैं कि हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो जरा हमारी तरफ। आपके अंदर की राफजियत कैसी उछल उछल के बाहर आ रही है कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा बाकी अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है कि जहर किसने दिया। मिर्जा जी आपने यहां अहले तशय्युअ की किताबों का नाम नहीं लिया, बाकी अहले सुन्नत की किताबों में क्या मतलब है? आप यूं कहते हैं हमारी किताबों में, खुद को चोचो आप अहले सुन्नत कहते हैं ना, आप यूं कहते हैं हमारी किताबों में, ये यूं कहते हैं अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ सबकी किताबों में। लेकिन नहीं, यही तो आपकी राफजियत है जिसको हर बंदा एकदम से पकड़ पाता नहीं। कैसे आपने ना बाकी अहले सुन्नत की किताबें मौजूद है, वो रटवाने वाले तो ऐसे ही रटवाते हैं ना, अब उनको क्या पता कि पढ़ने वाला इतना गंवार है कि वो इसमें तमीज भी नहीं कर पाएगा कि उसे किस तरह बोलना है। अच्छा, फिर कहते हैं जी मैं सिर्फ यही कहूंगा जो बेनिफिशियरी उन्होंने दिया है, ठीक है। रिवायतों में तो नाम आते हैं, हजरत मुआविया का नाम भी आता है और यजीद का नाम भी आता है, हम उनकी इस्नादी हैसियतों पर बहस नहीं करते। क्यों मिर्जा जी? आदत के मुताबिक कह देते ना कि उसको शेख जुबैर ने सही कहा है, उसको अलबानी ने सही कहा है, उसको फुला ने सही कहा है, आदत के मुताबिक आप ये कर देते। पता है क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया किसी ने भी इन रिवायतों को सही नहीं कहा, किसी ने भी। मिर्जा जी तो बेचारे निरे जंगली हैं, उन्हें इस्तिलाहात हदीस, उन्हें उसूलियात दीन, उसूल तशरीहात दीन,
انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے غریب کو نا, وہ تو بس مکھی پہ مکھی مارنے کا آدمی ہے, وہ بھی اپنے مطلب کی. ورنہ یہی وہ آدمی ہے کہ جو البانی سے بھی اختلاف کرے گا تو شیخ زبیر سے بھی اختلاف کرے گا. ویسے تو ان کی تصحیحات کے پیچھے, ان کی تضعیفات کے پیچھے جاتا ہے, لیکن یہی وہ آدمی ہے کہ ان سے اختلاف بھی کرے گا. ٹھیک. اچھا مزے کی بات یہاں جو کہتے ہیں نا, ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے. آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہو, نہیں ہے. اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے, اس لیے آپ ڈھونڈے سے بھی نا ان کی اس کوئی سند صحیح نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن چونکہ مرزا جی ایک خناس ہیں تو اس لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں, یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں. کیوں دیکھیں مرزا جی, کیوں دیکھیں؟ اگر روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے. دیکھو پھر دوہرا رہے ہیں مرزا جی آپ, ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. ارے جب آپ کنفرم نہیں کر رہے, آپ ان کی اسنادی حیثیتوں سے بحث نہیں کر رہے, آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت نہ ہو, آپ کے پاس اس کے ثبوت نہیں ہے, تو ہم انہیں کیوں دیکھیں مرزا جی؟ وہ اس لیے کہ ہم اس لیے اسے دیکھیں تاکہ آپ جو یہ وسوسہ دے رہے تھے کہ زہر معاویہ یا یزید نے دیا, وہ کسی بھی طرح عامیوں کے آگے وہ وسوسہ کلیئر ہو جائے. اور اس موقع پہ ہم مرزا جی کے ہی الفاظ مرزا جی کے سامنے رکھتے ہیں. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی نے یہ بات کی ہے, آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا وہی مرزا جی نے یہاں کام کیا. کمزور مسلمان, وہی مرزا جی والے کمزور مسلمان جو مرزا جی کو سن رہے ہوتے ہیں, ان کمزور مسلمانوں کو ڈاؤٹ دے کے بینیفٹ کون حاصل کر رہا ہے؟ مرزا جی. اور مرزا جی کے پیچھے وہ انڈیا والے بھائی, وہ ایران والے بھائی, وہ جو انہیں فون کرتے ہیں, وہ جو یہ مرزا جی کو پورا جناب یعنی کہ اسمبلڈ کر کے یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. بہرحال اچھا پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں, یہ دیکھیے گا ذرا میرے ہاتھ میں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 ہے, کتاب الفتن ہے. ٹھیک ہے. روایت نمبر مطلب روایت نمبر ہے 38355. حدثنا ابو اسامہ عن ابن عون عن عمیر بن اسحاق قال دخلت انا ورجل على الحسن بن علی نعوده. میرے بھائی یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں پھینکی گئی تھی کیا رسیاں, دکھائے گئے تھے سانپ, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے اس آدمی کی مکاری دیکھیں. مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا, زہر کس نے دیا. سنو ذرا مصنف ابن ابی شیبہ آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں, سنو. یہ اور کسی کتاب کا بھی نام لیتا, آپ یقین کریں وہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے کھول کے دکھاتا, وہ بھی میں آپ کو پڑھتا. اور اب بھی میں یہ بات کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. آج مصنف ابن ابی شیبہ سے ہم ان کی مکاری بتا رہے ہیں, کل کوئی بھی ان کا جرات کر کے اٹھے دوسری کتابیں پڑھے, ہم اس میں سے ان کی مکاریاں دکھائیں گے انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں کہ جی وہ روایت سنیے گا ذرا بات کو, کہتے ہیں وہ زہر کس نے دیا, سنیے گا ذرا. دخل تو انا, عمیر بن اسحاق کہتا ہے ایک شخص حسن بن علی کے پاس ان کی عیادت کے لے گئے. فجعل یقول لذلك الرجل سلنی قبل ان لا تسالنی. تو آپ نے اس شخص سے کہا سوال کر مجھ سے اس سے پہلے کہ تو سوال بھی نہ کر پائے. قال ما اريد ان اسالك شيء يعافيك الله. کہا کہ حضرت میں آپ سے کوئی سوال کرنے نہیں آیا, بس اللہ آپ کو عافیت دے. قال فقام فدخل الکنیف ثم خرج الینا. پھر آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے, اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے. ثم قال, اس کے بعد فرمایا ما خرجت الیکم حتی لفظت طائفۃ من قبضی, یعنی کہ میں جو تمہارے پاس ابھی آیا ہوں تو میں اپنے یعنی ایک لوتھڑا جسم کا چھوڑ کر آیا. اقلب بہذا العود, اس ٹکڑے کو میں نے لکڑی سے الٹ پلٹ کیا ہے. وَلَقَدْ سُقِيَتُ السُّمُّ مِرَارًا, مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا. ما شیء اشد من هذه المرہ, لیکن اس بار جو دیا گیا سب سے سخت دیا گیا ہے. قال فغدونا علیہ من الغد فاذا هو في الثوق. قال وجاء الحسین. تو پھر اس کے بعد اگلے دنوں ہم ان کی خیریت کے لیے پہنچے تو آپ مطلب اس وقت اپنے بستر پہ تھے, اور اسی وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے. فجلس عند راسه, آپ ان کے سرانے ہی بیٹھ گئے. وقال یا اخی من صاحبک. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھائی یہ بتاؤ یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا ہے. قال تريد قتلہ, کیا تو اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ قال نعم.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی قال لئن قال الذی اظن للہ اشد نقما، کہ اگر جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے تو اللہ ہی سخت ترین اس سے انتقام لینے والا ہے، وَإِن كَانَ بَرِيًّا، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا فما احب ان یقتل بریًا، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے جس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ روایت مکمل ہو گئی، ایک ایک لفظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، ایک ایک لفظ۔ یار انصاف کریں، کس کا نام لیا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ معاویہ کا، یزید کا؟ کتنا بڑا دھوکے باز ہے یہ مرزا، آپ اندازہ کرو کہ کتنے اطمینان سے اس نے کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتاب مجھے کہ زہر کس نے دیا، کس نے دیا؟ لگاؤ مائکروسکوپ اور ڈھونڈ کے نکال کر ہمیں دو کہ کس نے دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے جس نے نام لیا۔ اور پھر لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، ہمارا سوال قائم ہے، 17واں سوال ہمارا 17واں سوال قائم ہے، حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 453۔ عمیر بن اسحاق جو اس کے راوی ہیں، اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبول۔ کیا فرماتے ہیں؟ حکم کیا لگایا؟ مقبول۔ اور کتاب کے خطبے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیث من اجلہ وإلیہ الاشارۃ باللفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث۔ تو یعنی کہ چھٹے طبقے کا وہ راوی ہے کہ جس نے قلیل ہی روایتیں بیان کر رکھی اور کسی سے بھی اس کی حدیث ترک کرنا ثابت نہ ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول سے، حیث یتابع، جبکہ اس کا مطابع پایا جائے، جبکہ اس کا مطابع پایا جائے، وَإِلَّا فَلَيَّنُ الْحَدِيث، اور اگر مطابع نہ ہو تو وہ حدیث میں ضعیف ہوگا، وہ حدیث میں۔ مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا 18واں سوال، مرزا جی سے پوچھیں عمیر بن اسحاق کا اس روایت میں کون مطابع ہے؟ گو اگر مطابع نہیں ملتا تو اس صورت کے اندر عمیر بن اسحاق ضعیف ہے، عمیر بن اسحاق حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں کیا ہے۔ عمیر بن اسحاق کی قابل ذکر توثیق چاہیے، ایسی توثیق کہ جس سے ہم اتنی بڑی بات کو حسن رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر سکتے ہوں کہ کسی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک زہر دیا۔ ہاں یا میں وضاحت دیتا چلوں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ حضرات جو ہے نا وہ فوراً کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کہنے لوگ ٹھیک ہے جی، اگر مثال کے طور پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینا ثابت نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی، شہادت کیسے ہوئی؟ نہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت اور حسن رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی آپ کی خلافت، معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اور حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ اللہ توفیق دینے والا، ہم اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم مرزا جی کے لیے یہ سوال رکھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں صحیح روایات سے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا۔